کئی سال ہو چکے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے سیاسی حکومتیں ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتی ہیں۔ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ دیکھیں، یہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ سانحات پہ سیاست کرتے ہیں، اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں اور پھر اگلے سانحہ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں جب یہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہے جو گل پلازے کا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ گل پلازہ کی آگ 18ویں ترمیم تک یا پہنچ چکی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ایک منظم طریقے سے 18ویں ترمیم کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہے، ایک منظم طریقے سے ایم کیو ایم، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ رفٹ شروع ہو گئی۔ وہ جو ہڈن ایجنڈا جس کی بات کر رہے ہیں سی ایم، یہ وہی ہے پھر؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یا تو یہ آگ 18ویں ترمیم تک پہنچ چکی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پورے 18ویں ترمیم کو جلاتی ہے یا آدھے کو جلاتی ہے۔ اور چونکہ یہ اس ٹائم دیکھیں پورے پاکستان میں کراچی میں دلخراش واقعہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کے پی کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمارا ایک تیرا آپریشن ہو رہا ہے، پورا کے پی اس ٹائم دہشت گردی کے اس میں ہے، لیکن اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف کنٹینیوسلی گل پلازہ پہ بات ہو رہی۔ میں اس بات پہ بات نہیں کر رہی کہ کیونکہ بہت دلخراش واقعہ ہے، ہم ابھی تک چونکہ میں نے کل بھی دیکھا کہ ابھی تک لاشیں نکالی جا رہی ہیں، لاشیں کا باقیات ہے، ہڈیاں ہیں، مطلب کیا بچا ہے، راکھ بن کر رہ گئے لوگ۔ جو ہوا ہے مطلب اس کی لاشوں کی یا انسانی زندگیوں کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی، لیکن جس طریقے سے یہ بحث شروع کر دی گئی ہے، جس طرف یہ لے کے جا رہی ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ 18ویں ترمیم یا پورا جلے گا یا آدھا جلے گا۔ تو آپ کی ویسے جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک، اس کا کیا موقف ہے 18ویں ترمیم پہ؟ دیکھیں 18ویں ترمیم پہ ہمیں نہیں پتہ کہ اب چونکہ 28ویں ترمیم کی بنیاد ہی 18ویں ترمیم کو امینڈ کرنے کی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا پچھلے جو 2 ترامیم آئی، چاہے وہ 26ویں تھی یا 27ویں تھی، آنن فانن آئی، کوئی بھی آن بورڈ نہیں تھا، بس آ گئی اور سب سے کہا گیا کہ آپ ووٹ کریں، حالانکہ پارلیمان ایک لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 25ویں ترمیم تک دیکھا تھا کہ ایسے ترامیم بھی ہوئی جس کے لیے 8 9 مہینے ڈیبیٹ ہوئی پارلیمان میں، اور اس کے بعد ترامیم آئی۔ لیکن یہ اس طریقے کا اب ایسا انفارچونیٹ ماحول بن گیا ہے یا انفارچونیٹ طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ کسی جو پارلیمان کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک چیز ہو جاتی ہے پھر ہمیں یا ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی یا کوئی ترمیم آ گئی ہے، یا ہمیں وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی ایسا کچھ ہو گیا۔ اب آپ ریسنٹلی دیکھ لینا یہ غزہ پیس بورڈ، یہ غزہ پیس بورڈ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ اس میں ذرا گل پلازہ پہ ذرا آ جائیں۔ حذیفہ صاحب، تینوں معزز مہمانوں کا آپ نے سن لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اب اس کو بنیاد بنا کر 18ویں جو ترمیم ہے اس کو حکومت لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہاں پر حکومت کی نمائندگی میں ہی کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ایک تو حکومت ایسی کسی بھی چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ کہیں کہ کراچی کو جو ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا یا کراچی کو فیڈریشن کے ماتحت کر دیں۔ ایم کیو ایم نے ایک بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، بہتری کی بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرور چونکہ بہت سینئر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہمارے دوست رضا ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شاید اس سے ایگری کریں گے کہ دیکھیں اتنی تنقید ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ پچھلے 20 سال سے مسلسل تسلسل سے پیپلز پارٹی کراچی میں حکومت ہے، اس سے پہلے بھی 10-15 سال حکومت رہی۔ پیپلز پارٹی فوراً یہ کہتی ہے بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ کہ ہمارے ساتھ تو ایم کیو ایم بھی رہی ہے، یعنی دونوں یہ نہیں کہتے کہ واقعی کراچی ترقی کر چکا ہے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کراچی خراب کیا، وہ کہتے ہیں نہیں ایم کیو ایم نے کراچی خراب کیا، چونکہ کراچی کے اندر لوکل باڈیز کا نظام تھا اور کراچی تھا یہ ایم کیو ایم کے پاس۔ لیکن اس پہ دونوں متفق ہیں کہ کراچی کو آپ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 35% معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن کراچی کے اندر کیا کوئی ماس ٹرانزٹ موجود ہے؟ کراچی کے اندر کیا آپ نے پراپر میٹروپولیٹن سٹی اس کو بنایا نہیں بنایا؟ دیکھیں جب اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ظاہر بیک گراؤنڈ میں ایک تنقید چل رہی ہوتی ہے وہ ظاہر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی نے پرفارم کیا ہوتا، ڈیلیور کیا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آگ کے بعد کم از کم ایسی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن چونکہ جو لوگ کراچی جاتے ہیں، اب میں بینگ دی ممبر آف قائد اعظم مزار کے بورڈ کا میں چیئرمین ہوں، تو میں جب کراچی جاتا ہوں تو مجھے ایک سڑک بھی ایسی نظر نہیں آتی جس کا موازنہ آپ اسلام آباد یا لاہور سے کر سکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی یا سندھ حکومت میں تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ تو آپ بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ بن کر سوچیں کہ ہم نے کراچی کو کیا کوئی ایسی چیز بھی دی ہے کہ جو ہمیں دینی چاہیے تھی؟ ایم کیو ایم اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں
کہ کراچی میں واقعی وہ کام جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. یعنی کبھی گٹر کے ڈھکن کا واقعہ سامنے آتا ہے, کبھی کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے بلڈنگز ہیں اس کے اندر جو ہے irregularities کی بات آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ذرا آگے بڑھ گئے, ان کی گفتگو میں جذبات موجود تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کراچی آئین کا آرٹیکل 149 کہتا ہے کہ فیڈریشن جہاں چاہے جس صوبے کو ٹیک اوور کر سکتی ہے. نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ یہ مناسب وقت ہے. کراچی والوں کا ہی رہنا چاہیے. اگر صوبے فردر بنے تو ظاہر ہے کراچی بھی ڈیوائیڈ ہوگا, یعنی سندھ اور 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نہیں, ہاں یہ اس پہ میں آؤں. آج شکر ہے میری بہن مشال یوسفزئی صاحبہ 18ویں آئینی ترمیم کو بڑا کر رہی ہیں. پچھلے ہفتے ہم پروگرام میں اکٹھے تھے, یہ مجھ سے بڑے بیٹ لگا رہی تھیں کہ 28ویں آئینی ترمیم میں 18ویں آئینی ترمیم کو یعنی چھیڑا نہیں جائے گا, یہ پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم کو کوئی نہیں چھیڑ رہا, اچھا NFC ایوارڈ کو کوئی بندہ نہیں چھیڑ رہا, لیکن اتنا ضرور طے ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے ٹاپ 1-2 لوگ ہیں اور ہماری پارٹی کے ٹاپ 1-2 لوگ, کہ اگر 1973 کے آئین کے اندر 45 یا 50 سال بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ 18ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے, جو کہ بھٹو صاحب بھی کچھ چیزیں نہیں کر سکے تھے وہ کر لیں ہم, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2010 سے 2026 تک اگر 16 سالوں میں 18ویں آئینی ترمیم کے کسی حصے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب گنجائش ہے, اس پہ بہتری کی گنجائش ہے, جو بھی چیز موٹیویٹ ہوگی. اور NFC ایوارڈ جو ہے, خواجہ آصف صاحب اور NFC ایوارڈ جو ہے, نہیں دیکھیں خواجہ صاحب نے ذرا, میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جو بات کی وہ کراچی آگ کے تناظر میں کرنی چاہیے یا نہیں. میں بات اور کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں کہ NFC ایوارڈ اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, بلاول صاحب اور چیئرمین زرداری صاحب متفق ہیں اس بات پر کہ مرکز کے پاس واقعی کچھ نہیں بچتا. اگر ڈیفنس بجٹ اور پینشنرز کے پیسے کو نکال کر وہی تقسیم کر لی جائے تو کچھ میں مذائقہ نہیں ہے. اگر وہ کٹ سندھ پہ لگے گا, سندھ پہ اگر کٹ لگے گا فار ایگزامپل 50 ارب کا, تو پنجاب پہ وہ کٹ 150 ارب کا لگنا ہے. یعنی ہاں اعتراض تب ہوگا کہ اگر پنجاب پہ کٹ نہ لگائیں, سندھ پہ لگا دیں, یا سندھ پہ کٹ نہ لگائیں KPK پہ لگا دیں. وفاق کا شکر, وفاق کو کچھ ملتا نہیں, صوبوں کو جو ملتا ہے اس پہ کٹ بھی لگا دیں. اچھا ملتا ہے نہیں, KPK کو بہت دیتے ہیں, ایسی بات نہ کریں. آپ کو اتنا دیا ہم نے 700 ارب روپے دیے صرف خالی صوبوں کو جو ملتے ہیں پیسے جاتے کہاں ہیں. یہ آپ سندھ سے بھی آپ کا یہ سوال ہوگا ڈیفینیٹلی. رضا بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ایک ایڈ کیجئے کہ میں سبین صاحب سے پوچھوں گا 18ویں ترمیم آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں بولیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, حذیفہ بھائی سے بڑا احترام ہے, ان کو سنتا رہتا ہوں. میں نے کوشش کی تھی اپنی بات میں کہ اگر آپ پہلے حصے میں ثانیہ گل پلازا کو ڈسکس کر رہے تو میں نے سیاسی بات نہیں کی, اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا. میں نہیں کہنا چاہتا کہ کراچی کا 70% ایریا حذیفہ بھائی اس کی میونسپل جوریسڈکشن وفاق کے پاس ہے, وفاق کے اداروں کے پاس ہے, کینٹونمنٹس کے پاس ہیں. آپ کو پہلے کراچی کے معاملات کو سمجھنا ہوگا. میں کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ صوبہ سندھ کی کوتاہی نہیں ہے یا مقامی حکومتوں نے پرفارم نہیں کیا, لیکن کراچی کے اندر جو آپ نے سسٹم بنا رکھا ہے وداؤٹ پارٹی بائس, میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت, پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں بات کر رہا, میں کراچی کا نمائندہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں آپ نے 8 سے زیادہ تو کینٹونمنٹ ایریا رکھے ہیں, 6 کینٹونمنٹس ہیں جو کہ, اور کراچی کی KMC کے پاس جوریسڈکشن آپ کو معلوم ہے کتنی ہے, صرف 30%. 70% ایریا is divided between cantonments, steel mill, KPT اور دیگر اداروں کے پاس ہے, جو کہ وفاق کے کنٹرول میں براہ راست. دوسری بات یہ جو 30% سندھ حکومت کے زیر انتظام ہے, مقامی حکومت کے پاس ہے, وہاں سب حالات بہتر ہیں, موجود ہیں. نہیں, یہ گٹر کے ڈکن پنجاب میں بھی نہیں ہے بہت جگہ پہ. ابھی میں آپ کو خبریں دکھا دوں گجرانوالہ وغیرہ کی لگی ہیں. تو میں دیکھیں نا, میں اس گفتگو کو اس ڈائریکشن میں لے جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ایک ثانیہ ہوا ہے کراچی میں. دوسری بات جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں حذیفہ بھائی, 149 یا 148 آرٹیکل کا جو حوالہ مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا ہے, اس میں کہاں یہ اختیار ہے وفاق کے پاس کہ وہ کسی بھی علاقے کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دے. میں نے تو سر ویسے اس کو ختم کر دی بات, میں نے کہا 149 یوز نہیں کریں گے, آپ 149 یوز کر کے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفاق میں کوئی اللہ نہ کرے گاڈ فوربڈ اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر وفاق کس کے حوالے کرنا ہے, یہ بھی ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے. یہ سبین صاحب سے میں نے پوچھنا ہے, اس سے پہلے ایک طرف بریک لے لیں.